اور اس رات جاگنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی خدا کے فرشتے ہم سے ملنے آئیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر کی عبادت کی تیاری یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف و پاک کر لیں، غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شب قدر، آج کی رات میں آپ سب کی خدمت میں شب قدر میں کیا حضرت جبریل علیہ السلام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس رات میں آخر یہ رات ہم کیسے گزاریں، ہمارے بزرگان دین نے کیسی رات گزاری ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شب قدر کس طرح سے ایک مسلمان گزارے۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المومن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلے سماعت کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ہم آج اس رات سے قریب ہو رہے ہیں جس کا ذکر خود خدائے وحدہ لا شریک نے اپنا کلام میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کچھ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے، 1000 مہینوں سے اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر اچھے کام کے لیے۔ یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ خدا نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب کا کلام اس کے عظمت والے رسول پر نازل ہوا، اور اس کتاب اور اس رسول کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھی بڑی عظمت والے ہو گئے، تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ امت بن گئے۔ جو بھی اس رات کی عظمت کا لحاظ کرتا ہے اور اس میں اعمال خیر کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرتا ہے، تو پوری طرح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، وہ بہت ہی بلند و مرتبہ، بہت عظمت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت کا اندازہ بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت والی، بس اس سے اندازہ کر لو کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس ایک رات میں خدا کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس ایک رات کی عبادت سے ہمارے بندے جو مرتبہ پا سکتے ہیں وہ 1000 مہینے کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ 1000 کا مطلب ہے خاص تعداد نہیں بلکہ کثرت زیادتی بیان کرنا۔ مقصود ہے جیسے ہم کسی جگہ بہت سے آدمی دیکھیں تو ان کی زیادتی ظاہر کرنے کے لیے کہیں کہ ہزاروں آدمی جماعت ہے، اسی طرح یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت ہی عظمت والی رات ہے، بس اتنا اندازہ کر لو کہ اس کی برکتیں، اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے دن رات سے بھی واضح ہے۔ قدر والی یہ رات کب ہوتی ہے تو قرآن کریم سے واضح ہے، قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا اور یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، لہذا یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے۔ لیکن رمضان کی کون سی رات تو پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ 5 راتیں شب قدر ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ان 5 راتوں کو شب قدر یقین کر کے ان میں خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ہر سال 5 شب قدر کا ثواب نصیب ہو۔ کاش ہم حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کیا کریں، ورنہ کم از کم 27ویں رات کو تو یقیناً شب قدر جانیں اور اس میں خصوصی عبادت اور دعائیں کریں کہ ہمارے بزرگوں علماء کرام نے قیاس و قرینہ اور اندازے سے ثابت کیا ہے کہ رمضان کے 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ قسم کے ساتھ فرماتے تھے یہی رات شب قدر ہے۔ بہرحال چونکہ جمہور امت کا اس بات پر عمل رہا، لہذا ہم بھی اسی عمل کو اختیار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی برکتیں اور ثواب عطا فرمائے۔ اس رات کی خصوصی برکت کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا کہ شب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس رات میں نیکی کرنے والے بندوں کی نیکیوں پر گواہ بنتے ہیں۔ صبح ہونے تک ان کے لیے خدا سے سلامتی، امن و سکون کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، ہر اس کھڑے بیٹھے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے۔ یہ ہے شب قدر کی عظمت کہ آج کی رات فرشتے اتر کر خدا کے بندوں کا حال دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے عبادت گزار بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور انہیں اس رات کے نصیب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ بس اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس شب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس قدر کم نصیب ہوں گے وہ مسلمان مرد عورت جنہیں فرشتے تلاش کر رہے ہوں، فرشتے ان سے ملنا چاہتے ہوں اور وہ روز کی طرح خواب غفلت میں مست ہوں۔ بس بچیے اور بچائیے اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو ایسی کم نصیبی سے کہ کل کی اس رات کے لیے خود بھی تیار کیجیے اور کل دن بھر اپنے گھر والوں اور دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو اس رات میں عبادت کرنے کی تبلیغ کیجیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب ہونے والی ہے۔ کیا پتہ آئندہ سال اس رات ہم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے نہ جانے کتنے بھائی بہن نہیں وہ دنیا سے جا چکے۔ خدا سب کی عمریں دراز کرے، لیکن کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ اگلے سال ہم عبادت کر لیں گے۔ کس طرح کوئی یقین کر سکتا ہے کہ وہ اگلے سال تک ضرور زندہ رہے گا؟ موقع غنیمت جانیے اور اس شب کو خدا نے ہمیں نصیب فرمائی، تیاری کیجیے اور اس رات جاگنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی۔ کل خدا کے فرشتے ہم سے ملنے آئیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر کی عبادت کی تیاری یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف و پاک کر لیں، غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اس لیے کہ صرف انہی بھائیوں سے نہیں ملنا جن سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، آج تو فرشتوں سے ملاقات کی رات ہے۔ صرف یہ ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں تو اس رات کی آمد سے پہلے ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سود کھاتے رہے ہیں تو اسے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں ہر قسم کی نفرت، بغض و حسد، کینہ کی گندگیوں سے دل کو پاک کر لیں۔ دیکھیے آج ہمیں فرشتے دیکھنے آ رہے ہیں اور ان کو ہمارے دل کے داغ دھبے اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے ہمیں اپنے کپڑوں کا میل کچیل نظر آتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کی طرح اپنے دل کو بھی صاف کر لیں کہ فرشتے خدا کے یہاں ہمارے دلوں کی صفائی کا بھی گواہ بنیں گے۔
تو ہمیں بڑی ہی عظمت والی رات نصیب ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے تو آج کی رات ہماری کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ بس اس رات سے پورا فائدہ حاصل کیجئے، دعا کیجئے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج کے درس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو پیارے آپ نے سماعت کر لیا کہ شب قدر میں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے، اور ہماری ملاقات فرشتے سے ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے کو تیار کر لیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔